بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله.
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذا برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، لقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين
إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما لا يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما لا يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. بآواز بلندتر صلوات. بآواز بلندتر صلوات. رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 الوداع. شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے، اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، یہ کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، میری مظلوم پیاسی مسافر
مسافر بہن تیرا حافظ خدا الوداع 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 لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے ہاں کے بوسے لیے شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آبر کر کہا الوداع 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 آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا ہاں کوئی بھی نہ تھا ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہ نے خود ہی کہا الوداع 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 بولا بیمار بیٹے سے آقا میرا اب نہ آئے گئے بیٹا بابا تیرا بیٹا بابا تیرا موت کی آہیں تیز ہونے لگی موت کی آہیں تیز ہونے لگی آئی ہے یہ صدا الوداع 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 جب تڑپ کر کہا میرے شیروں اٹھو اور زینب کے بھائی کو رخصت کرو بھائی کو رخصت ایک ایک لاش پہ سر سے آئی صدا ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع 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 آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا ہاں کوئی بھی نہ تھا ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہ نے خود ہی کہا الوداع الوداع جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی تیرگی چھا گئی دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے لو مسافر چلا الوداع 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 ایسا ماتم کرو ایسا ماتم کرو پاک بی بی کہیں مرحبا مرحبا مرحبا
گلتے ہوئے ایک ایک زخم سے خون گلتے ہوئے ایک ایک زخم سے آج آئے صدا الوداع الوداع رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شے نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد و علی محمد. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جبل ابشیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، اردی صدا لاش بسر لیا کے لے جا بانو، چھٹ گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، ارے چھٹ گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو. دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشن جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں کا خون سے خون جاری ہے، آئے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، آئے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. صلوات بر محمد و آل محمد. آ
چلی تھی زینب، دیکھ کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پہ بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا، رہ گئی پھر محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر صلوات۔ برائے ظہور تاجیل امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا و سورہ کربلا۔ اس پہ ہے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا، جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا، آئے زمین گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا، آئے زمین گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا، قاتل وہ آستین چڑھاتا ہوا بڑھا، بالی پہ روح سیدہ نے سر پٹک دیا، خنجر پھرا تو ماں کا کلیجہ الٹ گیا، زہرا کی گود میں سر شبیر کٹ گیا، قرآن کے محافظوں یاور چلے گئے، عباس و قاسم و علی اکبر چلے گئے، حد ہے کہ 6 مہینے کے اصغر چلے گئے، اب کیا رہا کہ سبط پیمبر چلے گئے، لاشیں پڑی ہیں گنجے شہیداں کی خاک میں، قرآن بکھر گیا ہے بیاباں کی خاک میں، وہ جانب خیام بڑی فوج اشقیاء، سر کھولے ساتھ ساتھ چلی بنت مصطفیٰ، لٹنے لگے خیام سروں سے چھنی ردا، خیمے سے نکلی زینب مضطر برہنہ پا، آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو
بازو پکڑ کے لے چلی مارے امام کو جب رخصت حسین کا صلوات پر محمد و آل محمد سلام پیش خدمت اللهم صل على محمد وآل محمد آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین چلتے ناکے سے گرایا خود کو چلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تک تے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب
آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل، دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل، خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نبی، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نبی، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، لعنت پر دشمن اہل بیت۔ درود پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس طرح کوئی خدائے پاک سے برتر نہیں، جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہم سر نہیں، ایک حیدر ہے جہاں میں دوسرا حیدر نہیں، مثل حیدر یہ کسی کی تیغ میں جوہر نہیں، ایک طرف ساری عبادت ایک طرف حیدر کا وار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور کہتے تھے اونو محمد مادر غمخوار سے، اس طرح رن میں لڑیں گے لشکر کفار سے، دیں گے سب تشبیہ ہم کو جعفر طیار سے، بچ کے جائے گا کہاں کوئی ہمارے وار سے، ارے کھینچ دیں گے تیغ سے ہم بدر کے نقش و نگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ارے کام آیا پھر وہی جب سخت آیا امتحان، نام سے جس کے لرزتے ہیں زمین و آسماں، لاکھ جلتا ہو ولی کے کارناموں سے جہاں، سب سے افضل آج ہے دنیا میں حیدر کا نشان، آج بھی سینوں پہ سجتی ہے وہی ایک یادگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ارے کیا کوئی روکے گا ہم کو ماتم شبیر سے، باندھ دے گر کوئی ہم کو آہنی زنجیر سے، متصل ہو جائے گردن بھی اگر شمشیر سے، کیوں نہ ہو ہم کو عقیدت شاہ خیبر گیر سے، جب کہیں گے یا علی رک جائے گی خنجر کی دھار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی
آواز بلند تر صلوات. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. بہت بڑا شعر آ رہا ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، یا علی میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین صدق و وفا کی کتاب ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، چکنا راز فاسق و فاجر کے سامنے، توہین بندگی ہے، شکست اصول ہے، میرا حسین باغ نبوت
کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ محسن نقوی صاحب کے چند اشعار۔ تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے میں، تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے میں، اگر صلہ ہی نہیں تو پھر کوئی صلہ ہی نہیں۔ عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، کوئی دوا بھی نہیں اور کوئی شفا بھی نہیں۔ اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ قبر نبی، وہاں جو دیا نہیں تھا یہاں کوئی دیا بھی نہیں۔ بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں، بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں، طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں۔ علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری، علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری، نماز پڑھ بھی رہا ہے وہی ادا بھی نہیں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيدنا ومولانا وبالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين وهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، قال حكيم بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى الإنسان حين من الدهر
لم يكن شيئا مسكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے تمام مومنین کے خصوص جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے دلی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. پالنے والے تمام مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان تمام مومنین کی اور جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری کی حفاظت فرما. پالنے والے خود واسطہ ہے رباب کیوں جڑی ہوئی گود کا جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پالنے والے تجھے بیماری کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. پالنے والے اس عرض پہ تیرا گھر ہے اس کا واسطہ جتنے بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عنایت فرما. پالنے والے جتنے لوگوں نے امتحانات لیے ہوئے ہیں ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما. اے پالنے والے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ قابل ذکر تک نہ تھا، ہم نے اس کا ذکر کر دیا تو یہ قابل ذکر ہو گیا. پھر پروردگار عالم نے انسان کے بننے کی کیمسٹری کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے اس کو ملے جلے آپ سے بنایا ہے اور بنانے کے بعد ہم نے اس کو سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے اور ہم نے اسے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اور پھر پروردگار عالم نے کہا کہ انا ہدینہ السبیل، ہم نے اس کی ہدایت جو ہے وہ سبیل کی طرف کر دی ہے. اما شاکروں و اما کفورا، اس کی مرضی ہے کہ سبیل پر آ کر یہ شاکر بندہ بن جائے، شکر گزار کہلائے، یا سبیل کا انکار کر کر کافر کہلائے. تو اس کا مطلب سبیل کوئی ایسی شے ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ جس سے منہ موڑا جائے تو انسان کافر ہو جائے گا. اب عالم اسلام نے اس کا ترجمہ کیا کہ سبیل سے مراد راستہ ہے. اگر راستہ ہم مان لیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سندھی زبان ہے یا سرائکی زبان ہے، اس میں وہ لفظ مل نہیں رہا ہوتا تو پھر اردو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ زبان میں وہ لفظ نہیں ہے. اب اگر یہاں راستہ مراد ہوتا تو پروردگار عالم بڑا مشہور معروف، آپ روز اس جملے کی تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط کیا ہے صراط؟ ہے نا راستہ. لفظ استعمال ہو رہا ہے عربی زبان میں ہے بھی، تو جب راستہ لفظ کے لیے لفظ تھا صراط تو پروردگار عالم نے یہاں استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہے نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. تو جب ایک لفظ موجود ہے ڈکشنری میں صراط کا، یہاں بھی استعمال کیا جائے نا، اہدنا الصراط، ہم نے تمہاری ہدایت صراط کی طرف کی ہوئی ہے، راستے کی طرف کی ہوئی ہے. مگر پروردگار عالم لفظ سبیل کا استعمال کر رہا ہے. یہ ہے کیا سبیل؟ سمجھ میں تو آئے. چھٹے سرکار امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ، اسے بہتر صلوات پڑھیں علی محمد پر. امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سبیل سے مراد ہم اہل بیت ہیں. یہ امام کا جملہ ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ سبیل سے مراد ہم ہیں. اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے
کہ ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کی ہوئی ہے. یقیناً موضوع خشک ہے مگر کوشش کر رہا ہوں کہ لفظوں کو آسان کرتے ہوئے آپ کے پہنچا سکوں. آپ نے دیکھا کہ جتنی پچھلی گفتگو ہوئی وہ انہی موضوعات پر ہوئی کہ جن احکام کو یزید انکار کر رہا تھا. کل رسالت پر گفتگو ہوئی اور یزید رسالت کا انکار کر رہا تھا، ہدایت کا انکار کر رہا تھا کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی جبرائیل نہیں آئے، یہ ڈھونگ تھا. یہ جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں. اور جب والی مدینہ نے بلایا امام حسین علیہ السلام کو اور کہا کہ بیعت کیجئے، مروان بھی موجود ہے، ولید بھی موجود ہے، اور بھی شخصیات ہیں، تو کیا کہا مولا نے کہا یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کر رہا، مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ جملہ ہے یہ مولا کا، تاریخ نے لکھا ہے، اہل سنت برادران نے لکھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ مجھ جیسا کیا ہے؟ حسین منی و انا من الحسین، حسین رسول جیسا ہے. رسول کیا بتلا رہے ہیں؟ رسول تبلیغ کر رہے ہیں، رسول اسلام پہنچا رہے ہیں، رسول قوانین بتا رہے ہیں کہ اس طرح چلو گے تو تمہارے معاملات صحیح رہیں گے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو ہدایت کا نظام بھی دیا ہے. اگر بطخ کا بچہ انڈے سے باہر آئے تو اسے کوئی سوئمنگ کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کوئی نہیں بتاتا کہ ایسے تیرا جائے گا. وہ انڈے سے باہر آتا ہے اور پانی کی طرف چلا جاتا ہے. کون بتلا رہا ہے کہ تمہیں ایسے تیرنا ہے؟ یہ پروردگار عالم نے نظام بنایا ہے، اس نے ہدایت کا نظام بنایا ہے، اس نے ہادی بھیجے ہیں مسلسل. تو تم اب یہ کیا چاہ رہا تھا؟ یہ سارے نظام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. مسلسل جو گفتگو رہی وہ اسی پہ رہی کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکامات بتلائے جا رہے تھے وہ ان سب کا انکار کر رہا تھا کہ کچھ نہیں. آپ مسلسل سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے یہ کیسے ہوتا ہے، یہ بتائیے فلاں نے ایسے کیسے کیا. میں بھی سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. میں آپ سے سوال کروں کہ ابھی چند دنوں پہلے بہت آسان سا کہ آپ نے جانور قربان کیے، گائے، بکری، اونٹ، جتنی صاحب استطاعت ہے، حیثیت ہے، سب نے جانور اگر نہیں کیے تو ہوتے ہوئے تو دیکھے ہیں نا. گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیا ضرورت تھی گائے کے گردن پر چھری چلانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کل میں نے حدیث پڑھی تھی نا، امام رضا فرماتے ہیں میرے جد امام حسین کو، مصائب کا جملہ نہیں ہے، فضائل کی منزل پہ سنیے گا. امام فرماتے ہیں میرے جد کو ایسے ذبح کیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ اردو زبان میں لفظ نہیں ہے، اس لیے گوسفند کا ہے، وہاں لفظ کبش کا ہے. کبش اس لفظ کو اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب ایک جانور بازار سے لا کے رکھا جائے، اسے مانوس کیا جائے، اسے کھلایا جائے، پلایا جائے، جب وہ جان لے کہ یہ میرا مالک ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے پاؤں باندھ دیتے تھے اور پھر چاروں طرف سے لوگ اس کے اوپر حملہ کرتے تھے، کیونکہ ذبیحہ کرنے کا رواج تو تھا نہیں. یہ تو اسلام نے آگے بتلایا ہے نا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ پتھر پھینکتے تھے، کنکر پھینکتے تھے. وہ جانور جو 3 دن سے 4 دن سے ہفتے سے وہ انسان سے مانوس تھا، وہ پلٹ پلٹ کے اس کی طرف دیکھتا ہے، اور وہی انسان جو اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اب وہ اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے کہ اسے مار دیا جائے کھانے کے لیے. اسلام نے اس نظام کو بدلا، کہا نہیں یہ نظام درست نہیں ہے. ذبیحہ. چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ سوال میرا نہیں ہے، امام جعفر صادق سے ایک مناظرے کے لیے ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے جعفر صادق آپ امام ہیں، لوگ آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں، اگر آپ حقیقی امام ہیں تو بتائیے کہ یہ ذبح جو جانور کو کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج آپ دیکھیے امریکہ میں، یورپ میں جو سلاٹر ہاؤس موجود ہیں
وہاں مشین کے ذریعے جو ہے وہ جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں جرمنی میں اور بھی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ مسلمان قربانی نہیں کرتے، انہیں اجازت نہیں ہے، وہ یہاں پیسے بھیجتے ہیں۔ پنجاب میں وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جانور ذبح کر سکیں، تو ہم قربانی یہاں کرتے ہیں، وہاں کے قوانین لاگو ہوں گے، وہ ذبیحے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں مشین سے ذبح ہوگا۔ اسلام نے کہا نہیں۔ اب یہ شخص امام جعفر صادق سے کہہ رہا ہے کہ کیوں، اور عقل بھی صحیح کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں کیا چاہیے، گوشت، جانور سے ہمیں گوشت حاصل ہے نا، بھئی اگر اس کا دم رسی سے اس کا دم گھونٹا جائے یا مشین سے اسے کاٹا جائے تو کیا فرق ہے، کیوں ضرورت ہے چھری پھیری جائے اور اس کو تڑپا جائے، جانور کو تڑپتے ہوئے دیکھیں، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ جملہ وہاں جرمنی میں اٹھایا گیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے حکم دیا کہ جانور کو ذبح کرو تاکہ اس کا خون اس کے جسم سے جدا ہو جائے، اس کا خون اس کے جسم سے جدا ہو جائے۔ اگر خون جانور کا اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا اور اگر انسان وہ گوشت کھائے گا تو اس خون کے نقصانات ہیں، یعنی برس جیسی بیماری میں انسان مبتلا ہو جائے گا، اس لیے خون کو حرام قرار دیا ہے، خون پینا حرام میں شمار ہے، نجس ہے، نجاست میں رکھا گیا، کہا کہ نہیں اسے پینا نہیں۔ انسان اگر خون پیے گا، اگر وہ گوشت کھائے گا جس میں خون ہے، مردار ہے یعنی ذبح نہیں کیا ہوا، تو اس کے اندر سے بدبو، پسینے کے اندر بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور امام نے بہت ساری وجوہات بیان کی کہ یہ معاملات انسان کے ساتھ ہوں گے۔ تو پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ انسان کے ساتھ بیماریاں لگیں، کیونکہ اس نے اس کو کامل بنایا ہے، بہترین بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہے یہ جو قوانین اللہ نے رکھے ہیں یہ انسان کے لیے رکھے ہیں تاکہ انسان صحت مند رہے۔ اب پھر پلٹ کر وہ کہنے لگا جعفر صادق اچھا یہ بتائیے کہ میں بازار سے گوشت لے آؤں تو کیسے پتہ چلے کہ یہ مردہ ہے، جانور کا ہے اور یا حلال جانور کا ہے، ذبح کیا ہوا ہے؟ پوچھ کس سے رہا ہے؟ جسے فرزند رسول کہہ رہا ہے۔ پوچھ اس سے رہا ہے جو مشکل کشا کا بیٹا ہے۔ مولا نے پلٹ کر کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ مولا نے کہا اس گوشت کو جو تو بازار سے لایا ہے اسے آگ پر رکھ، اگر سکڑنے لگ جائے تو سمجھے وہ حلال ہے، اور اگر پھیلنے لگے تو سمجھ لے کہ وہ حرام ہے۔ وہ مناظرے میں آیا ہے، دربار سجا ہوا ہے، لوگ انتظار میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے فرزند رسول کو گرایا جائے ہے، اور جو باب العلم کا وارث ہو، صلوات پڑھیں گے آل محمد پر، جو باب العلم کا وارث ہو، جو مدینۃ العلم کا وارث ہو، اسے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ بتائیے کہ یہ قرآن میں اللہ نے، شریعت نے یہ کیوں کہا کہ مچھلی کو جو ہے وہ باہر نکال کے پھر کھاؤ؟ اسے تو ذبح نہیں کیا جاتا، پانی کے اندر مر جائے گوشت ہی چاہیے نا، کھا لو۔ کہا نہیں، شریعت نے منع کیا کہ اگر مچھلی پانی کے اندر مر جائے تو وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ وہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے۔ یہ قوانین اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں کہ تاکہ وہ سمجھے ان چیزوں کو۔ اس نے پھر پلٹ کر جعفر صادق سے کہا کہ اچھا بتائیے کیوں؟ مولا نے پھر مسکرا کر کہا، مولا نے کہا کہ اگر مچھلی کو باہر نکالا جائے تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، اور تڑپنے کی وجہ سے اس کا خون اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اور کچھ خون کے ذرات جو ہوتے ہیں وہ تڑپنے کی وجہ سے اس کے سر میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں مچھلی کے سر کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ پھر پلٹ کر جعفر صادق سے مسلسل سوال کر رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے مولا کو، صلوات پڑھیں آل محمد پر، جی ہاں،
اگر پانی کے اندر مر جائے گی، مردار ہو جائے گی، تو پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ پانی سے باہر آ جائے گی اور وہ تڑپے گی، اس کے بعد انسان کے لیے یہ پروردگار عالم نے نظام کو بنایا ہے۔ انسان اس نظام کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب عجیب بات ہے کہ جب انسان چھوٹی سی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا، تو جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہو، جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہو، انسانی عقل اس کو سمجھ سکتی ہے؟ نہیں سمجھ سکتی۔ اللہ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ فلسفہ امام حسین کی شہادت کو سمجھنا ضروری ہے، فلسفہ عبادت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ فلسفہ عبادت کو نہیں سمجھیں گے، معرفت نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہتر درود پڑھیں آل محمد پر۔ چھٹے سرکار کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے، شیخ جعفر سشتری نے خصائص امام حسین میں اس کو لکھا ہے، بہت مشہور معروف رائٹر ہے، آیت اللہ ہے، کہا کہ رسول سے یہ حدیث منسوب ہے۔ اچھا جانتا تھا بھئی کسی اور سے بھی جا کے سوال کر لیتا، کیوں جعفر صادق کی خدمت میں آیا؟ کیونکہ جانتا تھا یہ فرزند رسول ہے، جو فرزند ہے وہی بتائے گا نا کہ معاملات کیا ہیں۔ کہا کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول نے کہا کہ جو شخص حسین کی محبت میں اس کی زیارت کرے تو اسے ایک مقبولہ حج کا ثواب ہے۔ یعنی حج تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہوتی ہے نا، جب مغرب کی پڑھیں یا عشاء کی پڑھیں باجماعت کے ساتھ، تو ایک کاغذ لے کر آپ امام جماعت کے پاس چلے جائیے اور کہیے کہ آپ نے جو نماز پڑھائی ہے لکھ کے دے دیجئے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ چاہے کسی بھی مکتب کا ہو، یہاں کا ہو یا اس طرف کا ہو، وہ آپ سے یہی جملہ کہے گا کہ جناب لکھ کر نہیں دے سکتا میں، مگر امید اچھی رکھنی چاہیے کہ قبول ہو جائے گی۔ مگر رسول فرما رہے ہیں مقبولہ، یعنی جو حج قبول ہو گیا ہے اس کا ثواب، جو امام حسین کی زیارت کرے۔ کہنے لگا چھٹے سرکار سے کہ یہ روایت میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، کہا ایک حج کا ثواب؟ مولا نے پلٹ کر کہا ایک نہیں 7 حج کا ثواب۔ مولا نے کہا 7 حج کا ثواب۔ اب جیسے ہی اس نے 7 کہا، رسول تو 1 کہہ رہے تھے، آپ 7 کہہ رہے ہیں، جیسے ہی اس نے کہا 7، امام جعفر صادق نے 7 سے 70 پر لے گئے۔ جیسے ہی 70 سنا، اس نے کہا آپ 70 کہہ رہے ہیں، رسول 1 کہہ رہے تھے، رسول کا جو فرزند ہے وہ 7 سے 700 پر لے گیا، پھر 7000 پر لے گیا۔ اب جب یہ سنتا رہا، اب یہ گھبرا گیا، اس نے کہا اے فرزند رسول آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب شیخ جعفر سشتری نے اس روایت کو روکا نہیں ہے، مسلسل ہو رہی ہے، مسلسل لکھا ہے۔ اب یہ گھبرا رہا ہے اور پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرزند رسول نے پلٹ کر ایک جملہ کہا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ تیرے گھر سے حرم امام حسین تک ہو، حرم امام حسین تک ہو، کتنا؟ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ، اور تو پیدل سفر کرے زیارت کے لیے، تو پیر اٹھائے گا تو پالنے والا تجھے ایک مقبولہ حج کا ثواب دے گا، تو پیر کو رکھے گا، قدم کو رکھے گا تو ایک مقبولہ عمرے کا ثواب دے گا۔ کہنے لگا فرزند رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ اس لیے ہو سکتا ہے
کہ جو حسین کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے، جو معرفت کے ساتھ حسین کی زیارت کرے تو پروردگار عالم اسے نواز دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہو حسین ابن علی۔ اس وقت ختم ہو رہا ہے عزیزو، کہ وہ ہے کہ جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ہم بچپن سے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کے بالوں پر چھین لیے گئے۔ پروردگار کیوں چھینے گئے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ عرش کا طواف کرے گا، جس کا نام تاریخ میں فطرس لکھا گیا۔ اس فرشتے کا کام ہے کہ یہ مسلسل طواف کر رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ اگر ایک بندہ بینک میں چپڑاسی بھی لگ جائے نا تو تھوڑا سا سینہ چوڑا کر لیتا ہے۔ تھوڑا سا چھوٹا سا عہدہ اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ تھوڑے سے ناز نخرے دکھانے لگتا ہے کہ میں ہوں۔ کوئی کام پڑ جائے 3 دفعہ جب تک فون نہ کیا جائے میں مصروف تھا۔ یہ انسان کے اندر ایک کوالٹی ہے نا، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا، آج کلیکٹر لگ گیا تو وہ فون نہیں اٹھائے گا آپ کا۔ ایسے نہیں آنا آفس، عزت ہے ہماری، ساری زندگی ساتھ رہے مگر معاملہ کیا ہے کہ نہیں میں آ گئی ہے۔ یعنی جملہ کہوں کہ جیسے ہی اللہ پیسہ عطا کرتا ہے، وہ جو پڑوس میں گھر تھا وہ ڈیفنس شفٹ ہو گئے، پیسہ آتے ہی انسان کے تیور بدلنے لگتے ہیں۔ اب یہ جو طواف کر رہا ہے فرشتہ، طواف کرتے کرتے اس نے بھی سینے کو چوڑا کیا، اور اس نے سینے کو چوڑا کرتے ہی کہا من مثلی، کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا، میں طواف کر رہا ہوں، کون ہے میرے جیسا۔ آواز قدرت آئی خاموش ہو جاؤ۔ یہ جملہ تم نے کیسے کہا؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تم نے انہیں تو دیکھا ہی نہیں جسے ہم نے بنایا ہے۔ تم نے تو ابھی وہ نور دیکھا ہی نہیں جسے ہم نے پردے میں رکھا ہے۔ تم نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ کوئی نہیں ہے مجھ جیسا؟ تم نے کیا کوشش کی؟ گستاخی کی۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے بالوں پر چھین لیے جائیں گے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ اس کے بال پر چھین لیے گئے۔ فرشتہ ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، مگر غلطی ہوئی۔ اب تاریخ نے یہ لکھا کہ اسے صحرا میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ صحرا میں موجود ہے۔ اب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر کیا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کے بعد کوئی کہے گا مولانا یہ کہاں سے پڑھ دیا، تو وہی اہل سنت کے رائٹر نے لکھا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اور ایک بڑا عجیب جملہ لکھا انہوں نے، کہنے لگے کہ یہ ایک دن یہ دامن میں، پہاڑوں کے دامن میں موجود ہے، اس کے پر چھن چکے ہیں، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ڈھیر سارے ملائکہ موجود ہیں، اور ہزاروں قسم کے ملائکہ ہیں، اور آگے جبرائیل ہیں اور پیچھے ملائکہ جا رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری لکھتے ہیں کہ اب اس نے جب غور سے دیکھا تو ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے۔ تو جبرائیل نعرہ لگا رہے ہیں یا حسین یا حسین۔ جیسے ہی جبرائیل کہتے ہیں یا حسین، پیچھے سے ملائکہ جواب دیتے ہیں یا حسین۔ اب سمجھ میں آیا؟ ابھی یہ نوا خان تشریف فرما ہے نا، یہاں آئیں گے اور جب جیسے ہی یہ نعرہ لگائیں گے یا حسین، آپ بھی جواب دیتے ہیں یا حسین۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے مطابق یہ سنت جبرائیل ہے، یہ جبرائیل کی سنت ہے یا حسین کہنا۔ لبیک یا حسین، 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 نعرے
اب اس نے کہا یا حسین، جیسے ہی جبرائیل نے کہا یا حسین تو پیچھے سے ملائکہ جواب دے رہے ہیں یا حسین۔ اب قادری صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے میں جو فرشتہ ہے جو دامن میں موجود ہے پہاڑوں کے، اس نے کہا ہے جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ روایت میں ہے کہ 70,000 سال سے وہ اس کیفیت میں مبتلا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور روایت بھی ہو، مگر ایک مشہور روایت ایک عالم دین نے جو لکھی ہے وہ 70,000 کی ہے کہ 70,000 سال سے وہ انہی پہاڑوں کے درمیان تھا۔ اب اس نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جبرائیل نے پلٹ کر کہا کہ ہم اللہ کے حبیب کے گھر جا رہے ہیں۔ کہا یہ اتنا بڑا جلسہ اللہ کے حبیب کے گھر کیوں جا رہا ہے؟ کہا کہ آج شہزادے کی آمد ہوئی ہے، آج اللہ کے حبیب کے گھر شہزادے کی آمد ہوئی ہے۔ جو ملائکہ رکوع میں تھے وہ رکوع میں رہتے ہیں، جو سجدے میں ہو وہ سجدے میں رہتے ہیں، جو جس کیفیت میں اللہ نے ان کو رکھا ہے وہ ان کیفیت میں رہتے ہیں، مگر سب نے کہا کہ اے پالنے والے آج تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کر مبارکباد دیں۔ تو پالنے والے نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ اب یہ جوق در جوق آ رہے ہیں اللہ کے حبیب کے گھر مبارکباد دینے کے لیے۔ ایسے میں اس نے کہا کہ اے جبرائیل مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ جبرائیل ہیں سید الملائکہ۔ جبرائیل نے کہا ہاں خوشی کا موقع ہے، چلو تمہیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، آمد ہے شہزادی کی۔ اب روایت کہتی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے اللہ کے حبیب کی چوکھٹ پہ آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ہمارا سلام قبول کیجیے، اے اللہ کے حبیب ہم مبارکباد دینے آئے ہیں۔ اچھا مبارکباد دی۔ اب جیسے ہی فطرس کو دیکھا اس نے کہا اے اللہ کے حبیب میں سزا میں مبتلا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا میری آمد تھوڑی ہے آج کے دن، میری آمد تھوڑی ہے، جب میری آمد ہوئی تھی تم جب آتے، آج تو میرا شہزادہ اس دنیا میں آیا ہے، آج تو میرا شہزادہ اس دنیا میں آیا ہے۔ کہا کہ ایسا کرو اسے اس کی طرف لے جاؤ۔ اب طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے کہ جیسے ہی فطرس کو امام حسین کے قریب لے کر گئے تو امام حسین ظاہری طور پر بچپنے میں ہیں، چھوٹے سے ہیں، امام جھولے کے اندر ہیں، امام کے کپڑے سے فطرس کو مس نہیں کیا، امام کے جسم مبارک سے فطرس کو مس نہیں کیا، جھولے سے مس نہیں کیا، جھولے سے بھی مس نہیں کیا۔ جھولے کا جو ظاہری طور پر جو پہلا حصہ ہے جو باہر کی طرف ہے، بھئی یہ کپڑا ہے نا، یہ ایک طرف سے مجھ سے مس ہو رہا ہے، مگر جو یہ اس طرف کا ہے یہ اوپر کی لیئر ہے، یہ مس نہیں ہو رہی۔ اگر جو ٹچ ہو رہا ہے، مس ہو رہا ہے امام سے، اگر وہ لگایا جاتا تو بات سمجھ میں آتی۔ طاہر القادری صاحب نے لکھا جو باہر کی طرف ہے، جھولے کی جو باہر کی سطح ہے، جیسے ہی اس کو مس کیا تو اب بالوں پر آ گئے، مم مثلی پر آ گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب پروردگار عالم حسین کے جھولے کے صدقے میں شفا دے سکتا ہے تو پھر کیوں گھبراتے ہو کہ غازی عباس کے علم کے صدقے میں شفا نہیں ملے گی؟ کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں ایسا جملہ ذہن میں آتا ہے؟ جب فطرس کو مل سکتی ہے تو کیا حسین ہمیں شفا نہیں دے سکتے؟ جیسے ہی بالوں پر ملے تو اب اس نے پرواز کی، اور پرواز کرنے کے بعد پھر وہی جملہ کہا من مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا؟ آواز قدرت آئی، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اب آواز قدرت آئی، کیا کہہ رہے ہو؟ جیسے یہ کہا یہاں سے جبرائیل اڑے، اور جبرائیل نے کہا کیا ہو گیا تجھ کو؟ ابھی تو عذاب سے باہر آیا ہے،
اسی جملے کی وجہ سے تو تجھے عذاب میں مبتلا تھا. کہا اس وقت میرے پاس دلیل نہیں تھی، اب میرے پاس حسین موجود ہے کوئی مجھ جیسا کہ جسے شفا حسین دے. ہے کوئی مجھ جیسا. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی سسپینڈ ہو جائے نا، اگر 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے، اور پھر وہ دوبارہ اگر فرض کریں وہ کسی سیاسی پارٹی سے ہو، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھتے چلے جائیے، آپریشن ہو رہا ہے، وہ دبئی چلے گئے، دوسرے ملیشیا چلے گئے، جب ان کی حکومت آتی ہے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. کوئی اسرائیل کی کہانی تو نہیں سنا رہا، اسی ملک کی کہانی ہے نا یہ. پھر وہ آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بڑا سا عہدہ دیا جائے. پہلے سیکرٹری تھے تو اب اوپر کا پوسٹ دی جائے ہمیں، ہم بحال ہو گئے ہیں، اب ہماری حکومت آ گئی ہے. پھر کیا ہے، وہ لیٹر جاری ہوتا ہے کہ جناب اب انہیں بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے. ایسے میں جب اس کو شفا ملی تو اس نے پروردگار عالم سے ڈیمانڈ کی کہ اب مجھے شفا مل گئی، اب مجھے یہ کام نہیں کرنا، اب مجھے عہدہ دیا جائے. پالنے والے نے کہا ٹھیک ہے، تجھے حسین کے بدلے میں شفا ملی ہے، آج سے عرش کا طواف کرنا بند، تجھے ہم ترقی دے رہے ہیں. کہا کیا؟ کہا کہ قیامت تک جو بھی حسین کو سلام کرے گا یہ تیرا کام ہے کہ اس کا سلام امام حسین تک تجھے پہنچانا پڑے گا. یہ ہے حسین جو کریم ابن کریم ہے. یہ وہ مولا ہے کہ جب ایک شخص مولا کے قریب آیا نا، کہ جب مولا کو ذبح کرنے کے لیے لوگ تیار ہوئے، اتنا کریم ہے میرے مولا نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا کہ انگوٹھی کو نکال لے. جو شخص انگوٹھی لینے آیا تھا وہ گھبرا گیا، کہنے لگا اسے کیسے پتہ چلا کہ میری بیٹی نے وہ انگوٹھی مانگی ہے. وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ بتا تو کون ہے. کہا میں رسول کا نواسہ حسین ہوں، مجھے جنگل میں گھیر کر مارا گیا، میں حسین ہوں. اجرکم اللہ. یہ حسین ہے جسے بھوک و پیاس کے ذریعے ستایا گیا، یہ وہ حسین ہے. اجرکم اللہ. حسین کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. مجھے معلوم ہے مصائب سخت ہیں، آپ سن رہے ہیں جگہ جگہ مجالس، مگر ایک جملہ کہوں عزیزان کرام، تاریخ کہتی ہے کہ جب ان کو اسیر بنا لیا گیا نا، اور کربلا و کوفہ سے لے کے شام کے دربار کے پاس لے گئے نا، ایسے میں شہزادی کھڑی ہو گئی. ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے تعزیہ اٹھایا اور سید سجاد کے مارا اور کہا کہ یہ بتا کہ تیری پھوپھی آگے کیوں نہیں بڑھتی. ایسے میں سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ دربار میں داخل کیوں نہیں ہوتی. پھوپھی نے پلٹ کر کہا میرے لال میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے میں دربار میں داخل ہوں گی، مگر تو دیکھ نہیں سکتا میرے پیروں کے تلوے پھٹ چکے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. معلوم ہے جب شور مچنے لگا نا کہ باغی آ گئے ہیں، باغی آ گئے ہیں. میں کربلا کے مسائل نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ سننا اور بس بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. سر میری طرف دیکھنا تاکہ تم اس جملے کو محسوس کر سکو. جب یہ قافلہ پہنچ گیا نا زندان میں اور جگہ جگہ بات پھیلنے لگی کہ باغی آئے ہیں، آل رسول کو باغی کہا گیا.
باغی کہہ کر پکارا گیا، جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی انہیں باغی کہہ کر پکارا گیا۔ بہت شور ہوا کہ باغی آئے ہیں، باغی آئے ہیں۔ ایسے میں یزید کی زوجہ نے کہا یزید سے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں، ایسے کون سے باغی ہیں جن کو تو پکڑ کے لایا ہے کہ چاروں طرف شور مچ رہا ہے؟ کہنے لگا کچھ باغی ہیں حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، انہیں باغی بنا کے لایا گیا ہے۔ یزید کی زوجہ نے پلٹ کر کہا اچھا باغی ہیں، مجھے اتنی اجازت دے کہ میں ذرا ان کو دیکھ تو لوں۔ اب یہ سمجھ گیا، کہنے لگا نہیں، تجھے کیا ضرورت جا کر باغیوں سے ملنے کی، اب اس کے دل میں جستجو ہے۔ زوجہ ہے نا، کہنے لگی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں زندان میں جاؤں اور جانے کے بعد وہاں دیکھوں تو صحیح کہ کیسے لوگ ہیں۔ روایت کا جملہ ہے اجرکم اللہ، خدا سلامت رکھے، خدا آباد رکھے، تمہارا گریہ قبول کرے۔ اب یہ پہنچی ہے نا، اس کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو زندان میں جا، مگر رات کے اندھیرے میں جانا، دن کی روشنی میں نہ جانا، کہ دن کی روشنی میں نہ جانا۔ سنیں گے جملہ، حاکم شام کی زوجہ ہے نا۔ عزیزان گرامی، جب رات ہوئی نا تو یہ ایک قافلے کی صورت میں زندان میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ دائیں اور بائیں کنیزیں موجود ہیں، اور یہ جیسے ہی زندان کے اندر آئی تو اس کے لیے کرسی لگائی گئی۔ یہ کرسی کے اوپر تشریف فرما ہیں اور چاروں طرف کنیزیں موجود ہیں۔ اب اس نے کہا کہ تعارف کرایا جائے کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ ایسے میں علی کی بڑی بیٹی سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ سنو گے جملہ، علی کی بڑی بیٹی نے کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، پہلے گاؤں کو عرب زبان میں جو قبضہ اور گاؤں کہلاتے ہیں نا، اس کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں شہروں کو، گاؤں کو مدینہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ تم مدینے سے، کہا کون سے مدینے سے ہے؟ شہزادی نے پلٹ کر کہا ہم مدینۃ الرسول سے آئے ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ تم مدینہ رسول سے ہو۔ ارے یزید کی زوجہ کرسی چھوڑ کر زمین پر آ گئی، اور جیسے ہی زمین پر آئی نا، علی کی بڑی بیٹی نے مدینے کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میرا سلام قبول کیجئے۔ اللہ کے حبیب آپ نے دیکھا صرف آپ کا نام آیا، ارے احترام میں اس نے کرسی چھوڑ دی۔ ارے ہم آل رسول ہیں، ہم آپ کا خون ہے، ارے ہمارے سر سے چادر چھینی گئی، ارے ہمیں بازار میں پھرایا گیا، ہمیں بازار میں پھرایا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ جگہ جگہ ہے علم دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم دلوں میں تیری ہے بادشاہی، لبوں پر تیرا ہی نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ بہت سے بلند کر سلامات۔ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محبت کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا
کیا محبت کا پیارا نہیں ہوں؟ کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محبت کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محبت کا پیارا نہیں ہوں؟ میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن نے تم کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن نے تم کو سنایا۔ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محبت کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محبت کا پیارا نہیں ہوں؟ وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے۔ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محبت کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محبت کا پیارا نہیں ہوں؟ چکیا پیز کلمہ نے پالا، او نانا نے جھولا جھولایا، چکیا پیز کلمہ نے پالا، او نانا نے جھولا جھولایا۔ کیا میں اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں؟ اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں؟ اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بندے کرتے ہو پانی، کیا محبت کا پیارا نہیں ہوں؟ گر پڑا گر پڑا گھوڑے سے جب رن میں شے کر وہ بولا، گر پڑا گھوڑے سے جب رن میں شے کر وہ بولا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا، درد میں ڈوبی ہوئی آئی یہ ایک ماں کی صدا، درد میں ڈوبی ہوئی آئی یہ ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین،
हर कालम के कोई पास नहीं, हाय कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं, या अली आओ मेरा लाल बड़ा तन्हा है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, असर आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, या हुसैन जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ले बहन कैद हुई तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, आ गई शाम अलम लुट गए अहले हरम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा अलम, पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली, तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर, ए अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे ढारसी बड़ी, तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, क्या कहूँ शेर मेरे बेरेदा हमको लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए, खिलकते कूफा कभी खिलकते शाम कभी, बारहा हम पे हंसी तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, कितनी बेबस थी बहन ने शहनशाह वफा, नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छीनी मैं सदा
मशकीज़ा छे दे प्रेम अगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है तशना लबी तू ना या गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना या गाजी जब रही शहर पे छुरी ए मेरे शेर जरी हाथ मलती थी बहन कुछ कदम दूर खड़ी कट गया शहर का गला हाय भाई ने सदा तुझको हर ज़र्ब पे दी तू ना या गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना या गाजी कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली देख कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई इस घड़ी नाम तेरा सूरते ना दे अली बस में दोहराती रही तू ना या गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना या गाजी आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ ले बहन कैद हुई तू ना या गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना या गाजी या हुसैन 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 सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी जगह जगह है अलम गवाही दिलों पे तेरी है बादशाही जगह जगह है अलम गवाही दिलों पे तेरी बादशाही लबों पे तेरा इनाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी तेरे अलम का है हम पे साया अलम पे पाया है पंजतन का तेरे अलम का है हम पे साया अलम पे साया है पंजतन का बुलंद तेरा मुकाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी अलम का जब से हुआ साया जमीन करबो बला पे मौला अलम का जब से हुआ साया जमीन करबो बला पे मौला यही है तेरा ही नाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी तू बावफा है तू लाता है बियासिरों का तू
आसिरा है, तू बावफा है, तू है बेआसनों का, तू आसिरा है, यही है तेरा निज़ाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, सलाम गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। हुसैन मौला से प्यार करना, हुसैन पर जान निसार करना, हुसैन मौला से प्यार करना, हुसैन पर जान निसार करना, इमाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, नजात गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, नजात ज़ैनब यूशाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी, नजात गाजी, सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। जवादों पर कजमाफ सकीना कौन मिलो हित कफन गरीबन के अल्लाह जाने, कजमाफ सकीना कौन मिलो हित कफन गरीबन के अल्लाह जाने, कजमाफ सकीना कौन मिलो हित कफन गरीबन के अल्लाह जाने, मजबूर सजाद के शाम कयो, मजबूर सजाद के शाम कयो, चौ भेण नसीबन के अल्लाह जाने, कजमाफ सकीना कौन मिलो हित कफन गरीबन के अल्लाह जाने, सजाद अदा को अर्ज कया वेण सकीना जो, सजाद अदा को अर्ज कया वेण सकीना जो, ॾिद शाम शहर में कीना हिन, ॾिद शाम शहर में कीना हिन, छा गुस्सोल रखी बन के अल्लाह जाने, कजमाफ सकी कौन मिलो हित कफन गरीबन के अल्लाह जाने, हो तन्हा परदेस में रह जी वई, हो सज्जाद जी भेण प्यारे, करबल मारियो अली असगर खे ऐं शाम सकीना मार, हो रहियो गल चुमंदो मासूम जा, हो बीमार गरीब मुहारी, पामाल कयो इएं आहे उमत वो रहियो खून कनन मां जारे, हो रतु 40 साल रहियो रोंदो करे याद गरीबीअ खे, रतु 40 साल रहियो रोंदो करे याद गरीबीअ खे, सजाद जे मर्ज़ जी ख़बर न पए, सजाद जे मर्ज़ जी ख़बर न पए, ना शहादत बेबन खे अल्लाह जाने, कजमाफ सकीना कौन मिलो हित कफन गरीबन के अल्लाह जाने, कजमाफ सकीना कौन मिलो हित कफन गरीबन के अल्लाह जाने,
ہو زنجیر بدن تے ہتھ کڑیوں ہو پائے سید آیو بازارا سجادت کو ظلم نہ پر کیو شامن ظلم ہزارا ہو سجاد داہ کو عرض کیا وین سکینہ جو سجاد داہ کو عرض کیا وین سکینہ جو ڈند شام شہر میں کینا ہن چا غسل رکھے بن کے اللہ جانے کجا معاف سکینہ کون ملو ہت کفن غریب بن کے اللہ جانے مجبور سجاد کے شام کیو مجبور سجاد کے شام کیو چو بھیڑ نصیب بن کے اللہ جانے ہو بڑا ارمان ہے تے کو کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تے کو کفن پوا نہ سکی ہو بڑا ارمان ہے تے کو کفن پوا نہ سکی شہید کربلا تیری قبر بنا نہ سکی شہید کربلا تیری قبر بنا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تے کو کفن پوا نہ سکی یا حسین یا حسین امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے چادر چھنی دورے لگے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہیں یہ بیویاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین رو کر کہیں لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری سہرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسماں
مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 نعرہ حیدری آوازیں بلند تر سلوات صلی اللہ وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا